تو یہاں بھی اللہ کی رحمت بنی اسرائیل پر ایسے ہوئی کہ بچھڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی، اور یہ اتنا بڑا جرم تھا جو قابل معافی نہیں تھا، کیونکہ ساری زندگی ان کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے معجزات دکھائے گئے، پھر فرعون کو غرق کروایا گیا سامنے. یہ سب کچھ اسی لیے تو ہو رہا تھا کہ تم توحید پرست ہو، اور فرعون کی جو قوم ہے وہ شرک کرتی ہے. تو اس کے بعد بھی ان کا یہ جرم بہت بڑا تھا. تو یہ اللہ کی رحمت اس حوالے سے تھی کہ اللہ نے کہا کہ چلو تم سے جرم ہو گیا ہے، یہ ہے تو ناقابل معافی، لیکن اگر تم اپنے آپ کو قتل کروا دیتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، آخرت میں سزا نہیں دوں گا. تو یہ بہرحال اللہ کی رحمت تھی ان کے لیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو تمہیں ایک بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، دیکھ رہے تھے مطلب تمہارے باپ دادا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہیں سب معلوم ہے. تو اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے نا بنی اسرائیل کے پاس، تو بنی اسرائیل نے کہا یہ آپ اللہ ہی سے لے کر آئے ہیں، کچھ اور تو گڑبڑ تو نہیں ہے، معاذ اللہ. تو جب تک ہم یقین نہیں کر لیتے کہ اللہ ہی نے دیا ہے تو اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے. تو اس کے لیے ان میں کچھ لوگوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں منظر. تو جب وہاں گئے ہیں تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا، اور ان لوگوں نے بھی اللہ کا کلام سنا، اور اللہ نے بتایا کہ یہ کتاب ہے جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں یقین نہیں، یہ ہو سکتا ہے اللہ کا کلام نہ ہو، حالانکہ معجزاتی طور پر کوئی وہاں موجود بھی نہیں تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. ظاہر ہے اللہ نے اپنا جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دکھایا جو اتنے عرصے سے تمنا کر رہے تھے، تو یہ نالائق ان کو کیوں اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا؟ یہ تو اس انسانی یعنی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے اوپر بجلی ڈالی اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ جو گواہ تھے وہ سارے ہلاک ہو گئے، اب میں جب جاؤں گا تو میری نالائق قوم کیا کہے گی کہ جو گواہ تھے وہ تو پتہ نہیں کوئی سازش کر کے نا، جیسے گواہوں کو اگر مار دیا جائے تو یہی الزام لگتا ہے نا کہ یار ان کے اصل میں گواہی تھی نہیں ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ گواہ جو ہے نا جھوٹی گواہی جا کے دیں گے، تو یعنی گواہ جو ہے وہ گویا یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تو مار دیا، تو یعنی اور فتنہ ہو جاتا نا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، سورہ اعراف میں تفصیل ہے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے تو مجھے فتنے میں ڈال رہا ہے، ان ہی الا فتنتک، یہ تیرا فتنہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو زندہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا، زندہ کر دیا تمہارے مرنے کے بعد. تو یہ اللہ کا حضرت موسیٰ پہ بھی احسان تھا کہ ان کو آزمائش سے بچا لیا، اور ان لوگوں پر بھی احسان تھا، ورنہ موت کے بعد اللہ زندگی کسی کو نہیں دیتے. لیکن ان کو پھر اللہ نے مہلت دی کہ اٹھ جاؤ. یہ 70 افراد تھے کم وقت، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا، زندہ کر دیا. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو لیکن یہ ان لوگوں نے پھر جا کے گڑبڑ کی تھی، اور وہ پھر انشاءاللہ اس موقع پر میں بتاؤں گا، اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بدلی کا سایہ کیا، بادل کے ٹکڑے کا تم پر ہم نے سایہ کیا. یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اصل میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن میں واقعات ترتیب سے نہیں ہوتے، سوائے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، وہ پورا ایک ترتیب سے بیان کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ترتیب سے واقعات اس لیے نہیں ہوتے کہ قرآن کا مقصد واقعہ سنانا نہیں ہوتا، کوئی کہانی سنانا نہیں ہوتا. جب ہم کسی کو کہانی سناتے ہیں نا تو پوری ایک ترتیب کے ساتھ، تاکہ اس کہانی میں دلچسپی پیدا ہو. کیونکہ قرآن کا مقصد اس واقعے میں جو اسباق ہیں ان اسباق کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. لہذا قرآن جہاں یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ واقعہ بیان ہونا چاہیے، واقعے کا یہ حصہ بیان ہونا چاہیے، یہ ٹکڑا، تو قرآن اس کو بیان کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بعد میں ہوا ہوتا ہے، اور جو بعد والا حصہ ہے وہ بسا اوقات پہلے بیان کر دیتا ہے. یہ قرآن میں بہت ہوتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی تاکہ تم شکر ادا کرو.
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ یہ واقعہ جب ہوا تھا کہ یہ تورات کے بہت بعد کا واقعہ ہے کہ جب ان کو تورات مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اب ان سے کہا اللہ کے حکم پہ کہ ہمارا اصل وطن شام ہے، جہاں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور وہاں بیت المقدس ہے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کی مصر میں حکومت قائم ہوئی تھی تو ہم کہاں چلے گئے تھے؟ مصر۔ تو ان کے مصر جانے کے بعد شام پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں وہ غیر مسلم قوم تھی، وہی بت پرستی اور شرک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تمہیں نجات مل گئی ہے فرعون سے، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ کام تو اللہ نے خود سے کر لیا نا، تمہیں لڑنا نہیں پڑا، ظالم سے نجات دے دی، اب تمہیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ اب تم اب تو وہ میدان میں تھے نا، مصر سے تو نکل چکے تھے، تو کہا کہ اب تم دوبارہ ارض شام کی طرف جاؤ اور وہاں قوم عمالقہ سے اب تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، یعنی یہ نہیں کہ اب سارے کام اللہ ہی کر دے گا، اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، اب تم لڑو اس قوم سے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دے دی کہ اس لڑائی میں اللہ نے فتح کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ یہ واقعہ بھی قرآن میں آئے گا، ہم انشاءاللہ وہاں تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی تو یہ اتنی بات کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ تو یہ قوم انہوں نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے کہ یار ذرا سروے کرو وہ لڑائی کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ جاسوسوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو بڑے لمبے چوڑے تڑنگے سے لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، دو انعام یافتہ لوگ تھے، قرآن کہتا ہے نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی جب اللہ کا وعدہ ہے تو تم جاؤ، اللہ مدد کرے گا، فتح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، دونوں جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوئی۔ آپ خود سوچیں کہ کیا حال ہوا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کہ اللہ ایسی قوم ہے، کتنے معجزے دیکھ لیے انہوں نے، کتنا کچھ کر لیا، اب ان سے اتنا بھی نہیں، اور کیسے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ واقعہ ہوا ہے نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اب میں اس قوم کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، ان کی نالائقیاں بہت ہو گئی۔ یہ بہت بعد میں واقعہ ہوا ہے جو قرآن پہلے بیان کر رہا ہے، اور کچھ پہلے واقعات ہوئے ہیں جو اگلی آیتوں میں بیان ہوں گے۔ تو یہ ترتیب اوپر نیچے قرآن میں بہت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تو قرآن ان کی شرارتیں بیان کر رہے ہیں نا کہ تم نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا مانگی اے اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں، ان پر میرا کنٹرول ہے، اس قوم پہ میرا کنٹرول نہیں ہے، اور اب میرے اس قوم میں تو کیا کر دے، علیحدگی کر دے، مجھے ان سے جدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ٹھیک ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ان کو سزا یہ ملے گی کہ یہ 40 سال تک اس وادی تیہ، جسے کہا تیہ عربی میں حیرانگی کو کہتے ہیں، تو چونکہ 40 سال تک وہ اس میں حیران سرگردان گھومتے رہتے اس لیے اس کا نام پڑ گیا وادی تیہ۔ تو اب یہ اس وادی میں یتیہون فی الارض، تاہا یتیہو اصل میں تھا تایاہا یتیہو، اس کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا۔ تو یہ اب اس میں 40 سال تک حیران پریشان گھومتے رہیں گے، سرگردان گھومتے رہیں گے، نہ کوئی بازار، نہ کوئی مارکیٹ، نہ کوئی گھر، کچھ بھی نہیں ہوگا، میدان میں پڑے رہیں گے، یہی ان کی سزا ہے۔ اور 40 سال کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی دوران انتقال ہو گیا، اور اس میدان میں بھی کچھ واقعات ہوئے، اور پھر 40 سال کے بعد انہوں نے جہاد کیا۔ تو اس 40 سال کے دوران بھی بڑے واقعات ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، وہ واقعات اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اب ان کو سزا ملی تھی اللہ کی طرف سے کہ 40 سال میدان میں پڑے رہو گے، تو سزا تو انسان برداشت کرتا ہے نا۔ مثال کے طور پر کوئی جیل میں ہو اور وہاں برگر منگوا رہا ہو تو پولیس والے اس کی ٹھکائی لگائیں گے نا، بھائی تو سزا میں جیل میں پڑا ہے، تجھے یہاں برگر کی سوج رہی ہے۔ تو یہ جب میدان میں پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ دھوپ لگ رہی ہے، یہ ایسی سخت دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ایک بادل کو مسلسل متعین کر دیا، بھائی ہر وقت ان کے اوپر رہو۔ تو وہ سزا میں بھی اللہ نے کیا کر دی، تخفیف، کہ یہ ان سے دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہے تو اب سایہ ہر وقت ان کے اوپر، تو جہاں جہاں یہ چلتے تھے نا اس میدان میں بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر ہر وقت چلتا تھا، تو چھاؤں ملتی تھی ان کو۔ یہ اللہ کا یعنی ایک خلاف عادت ہے نا یہ کام، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، تو یہ ایک معجزاتی طور پر اللہ نے کیا، تو یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک کام جو عام اسباب سے ہٹ کر ہے وہ ہو رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، مارکیٹیں نہیں تھیں،
نہ کوئی کھیت تھے، تو بھوک لگتی تھی، پریشان ہوئے، بھائی ہمیں کھانے کو چاہیے، کھانے کو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ چلو کوئی فضول سی چیز جو بالکل بے لذت ہوتی ہے، جیسے قیدیوں کو ملتی ہے نا پتلی پتلی دالیں ملتی ہیں کہ یہ کھاؤ بس، جو اللہ بچائے جیلوں میں قیدیوں کا حال ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھئی یہ کھاؤ بس، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ انزلنا علیکم المن والسلویٰ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا. من کو اردو میں ترنجبی کہتے ہیں، یہ کوئی سفید رنگ کی پنیر کی طرح یا اس طرح کی کوئی چیز ہوا کرتی تھی، کہتے ہیں بڑی لذیذ ہوتی تھی، ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں نہ کھائی ہے. تو سفید کلر کی کوئی چیز ہوتی تھی جو بڑی لذت والی ہوتی تھی اور طاقتور ہوتی تھی. جب یہ صبح اٹھتے تو جو ہے یہ پتوں کے اوپر، یہ جیسے ہوتے ہیں نا جھاڑیاں وغیرہ جو میدانوں میں ہوتی ہیں، ان کے پتوں کے اوپر یہ ترنجبی چائے یہ جو تھی یہ لگی ہوتی تھی. اور دوسرا سلوہ بٹیر جو ہے نا یہ اڑ کے آ جایا کرتے تھے ان کے پاس، تو ان کو شکار نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ بٹیروں کو ذبح کر کے کھاتے. بٹیر کا گوشت بھی آپ کو پتہ ہے لذیذ ہوتا ہے، آسانی سے گل جاتا ہے اور اس میں بیماریاں نہیں ہیں، جو بھی پرندوں کے گوشت ہیں. تو یہ اللہ نے کہا یہ کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ روزی میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا. وما ظلمونا، اللہ فرماتے ہیں انہوں ظالموں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، یعنی اس نعمت کی بھی انہوں نے ناقدری کی جس کا آگے بیان آئے گا. ان ظالموں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری ناقدری کر کے، ناشکری کر کے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اپنے اوپر الٹا ظلم کیا انہوں نے. تو وہ ظلم یہی ہے کہ اللہ کی ناشکری کی، جس کے نتیجے میں آج اللہ نے ان سے خلافت بھی چھین لی اور روحانی اقتدار بھی چھین لی اللہ نے ان سے، اور ذلت مسلط کر دی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو. اس کا شان نزول یہ، یعنی اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب وہ میدان میں نا من و سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، جس کا بیان آگے آئے گا، ڈیٹیل میں آئے گا. میں نے بتایا کہ قرآن میں واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی، اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن یہاں اجمالی تفصیل ہے. کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، اس میں دو قول ہیں مفسرین کے، دونوں مضبوط قول ہیں. ایک قول تو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا ہمیں رزق چاہیے، کھانا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا شہر میں داخل ہو، قریب کا جو شہر ہے اس میں جاؤ، محنت مزدوری کرو، کماؤ تو تمہیں ملے گا رزق. لیکن جب شہر میں داخل ہو گئے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں. گناہ کیا ہوا تھا؟ جہاد کا حکم دیا تھا تم نے، وہ حکم پورا نہیں کیا، اور جو تم سے ناشکریاں ہوئی ہیں. تو شہر میں سر جھکا کے داخل ہونا اور کیا کہنا؟ حطۃن، حطہ کا معنی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم تمہارے گناہ کو معاف کریں گے. اور شہر میں جاؤ سب کچھ کھانے کو، جیسے شہر میں ہوتا ہے نا، جاؤ جو دل چاہے آدمی کو ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بہت بعد میں، جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو 40 سال کے بعد جب ان کو حکم دیا گیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو، دوبارہ انہوں نے جہاد کیا، اس میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو ان کو حکم تھا شہر میں اب عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے اور اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگنی ہے اور حطہ کہنا ہے. تو انہوں نے اس حطہ کے لفظ کو تبدیل کر دیا. تو یہ دونوں قول مضبوط ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ پہلا قول زیادہ مضبوط ہے، کہ جو پہلا قول ہے نا کہ وہ جہاد کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جب کہا کہ ہم یہ کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا تو اللہ نے کہا ادخلوا مصرن، شہر میں داخل ہو جاؤ. آگے آ رہا ہے یہ. تو جب یہ شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ بھئی قریبی شہر ہے وہاں جاؤ اور کماؤ، اور شہر میں ہر کچھ ملتا ہے، لیکن اپنے گناہوں سے توبہ کرو جو تم سے ماضی میں ہو چکے ہیں. تو یہ شہر میں داخل ہونے لگے تو ان نالائقوں کو چونکہ روٹی کی فکر تھی، من و سلوہ کھا کھا کے یہ تنگ آ گئے تھے. جتنی بھی اچھی خوراک کو آدمی بار بار کھاتا ہے نا تو ظاہر ہے اس کا دل اکتا جاتا ہے. تو اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بھی ہمیں فری میں مل رہا ہے، ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے، ہم تو دال کے بھی مستحق نہیں تھے. تو ایسے موقع پہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ شہر میں داخل ہوتے ہوئے حطۃن کو کیا کر دیا؟ حنطۃن. حنطہ عربی میں گندم کو کہتے ہیں، اور بعض نے حبۃن، حبہ بھی دانے کو کہتے ہیں، اناج کو، غلے کو کہتے ہیں. تو چونکہ روٹی کی فکر سمائی ہوئی تھی تو بجائے توبہ استغفار کرتے کہ بھئی جب توبہ استغفار کریں گے تو جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے روٹی چھینی ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا تو روٹی مل جائے گی. تو گناہ کی معافی کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ خیال ہوا کہ یار جب ہم شہر میں داخل ہوں گے، اللہ نے کہا سر جھکا کے جانا اور
یہ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ان کو خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ قبولیت کا ٹائم ہے، جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ توبہ استغفار کرتے ہوئے جانا، تو اس کا مطلب اس وقت جو دعا مانگیں گے کیا ہوگی؟ قبول. تبھی اللہ کہہ رہے توبہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ یار توبہ تو ہوتی رہے گی بعد میں آرام سے، پہلے کھانا مانگو اللہ سے، روٹی مانگو. تو نالائقوں نے کیا کیا، حتہ کے بجائے کہنا شروع کر دیا ہنتا. ہنتا گندم کو، یعنی کیا مطلب؟ روٹی روٹی روٹی، یعنی اے اللہ ہمیں کیا چاہیے؟ گندم چاہیے، روٹی چاہیے. یا بعض نے کہا حبہ کہا انہوں نے. حبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اناج چاہیے، غلہ چاہیے. اس پہ بھی اللہ کو بہت غضب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آفت نازل کی، وہ میں اگلی آیت میں بتاتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا اذ قلنا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں چلے جاؤ، تمہیں من و سلوہ کھا کھا کے اگر تنگ آ گئے ہو تو چلے جاؤ یہاں پہ، اور جہاں سے چاہو رغدن رج کے کھاؤ، لیکن جب شہر کے دروازے میں داخل ہو تو ادخلوا الباب سجدا، سر جھکا کے سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، وقولوا حطۃ، اور زبان سے کہنا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور جو عمل اچھا کرے گا اس کو اور نوازیں گے. فبدل الذین ظلموا، اللہ فرماتے ہیں ظالموں نے بدل دیا قولا غیر الذی قیل لہم، جو قول ہم نے کہا تھا نا اس قول کو کسی دوسرے قول سے بدل دیا. وہ دوسرا قول کیا تھا؟ ہنتا اور حبہ، ٹھیک ہے نا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک آفت نازل کی، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ یہ فسق کیا کرتے تھے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے. تو وہ آفت کیا تھی؟ روایات میں ملتا ہے وہ طاعون کی بیماری تھی. ایک وبا آسمانی آئی ہے، طاعون پھیلا ان میں اور بہت سارے لوگ مر گئے اس میں. تو آپ کو پتہ ہے وبائیں پھیلتی ہیں تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے. اسی میدان وادی تیہ میں اللہ نے ان کو لے جا کے ان پر وبا مسلط کی اور اس میں بہت ہزاروں لوگ اس میں مر گئے.